مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا کسی بات کا سوچ اور حسرت نہ ہوگی. میں دنیا میں محلات چھوڑ کے آیا, سرداری چھوڑ کے آیا, عہدہ اور منصب چھوڑ کے آیا, سوائے زندگی میں جو زندگی اس نے بیکار گزاری تھی اس پہ افسوس کرے گا. کہے گا کاش, ہائے افسوس, زندگی کے جو لمحات میں نے فضول ضائع کر دیے, ذکر کے بغیر, تلاوت کے بغیر, زندگی کو کسی مقصد کے لیے میں نے صرف نہیں کیا, اس میں افسوس کر کے رو رہا ہوگا. اس وجہ سے ساری رات ہماری موبائلوں میں گزر جاتی ہے, سارے دن ہمارے غلط لوگوں کے پاس بیٹھ کر, غلط محفلوں مجلسوں میں بیٹھ کر وقت کو ہم برباد کر دیتے ہیں. اگر کوئی برباد نہیں کر رہا, سارے وقت کو دنیا کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. ساری دنیا کے لیے یہ ہماری ضرورت ہے, کاروبار ضرورت ہے, لیکن مقصد زندگی نہیں ہے. اس وجہ سے مقصد زندگی پہ ہم نے آنا, ہم نے کس پہ آنا بھائیو؟ مقصد زندگی پہ آنا ہے. ہم اپنے بزرگوں اکابرین کو دیکھو کتنے بڑے کام کر کے دنیا سے چلے گئے. ہماری تو زندگیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, زندگیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ احادیث مبارکہ امام بخاری کو زبانی یاد, 6 لاکھ احادیث مبارکہ, اور 6 لاکھ احادیث مبارکہ میں سے 2500 احادیث مبارکہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی. اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کو کتاب ہے پوری دنیا کے علماء نے, مجتہدین نے آج تک جسے صحیح کہا ہے وہ قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ, وہ بخاری شریف, وہ بخاری شریف ہے. اس وقت تک کوئی عالم نہیں بنتا جب تک بخاری شریف کو مکمل پڑھ نہ لے. 2500 احادیث مبارکہ کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جمع کیا, اور 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اماں کے ساتھ حج کیا اور بخاری شریف لکھنا شروع کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضر ہوتے ہیں, جا کر تو غسل کرتے, 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ کے محبوب کے روزے پہ حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام اسماعیل حاضر ہے. اور وہاں جا کر اس کے بعد استخارہ کرتے اور ایک حدیث مبارکہ لکھتے. بیمار ہو گئے, کسی نے حکیم کے پاس لے کے گئے, حکیم نے نبض چیک کی, کہا اس بندے نے تو کبھی مرچ کھائی نہیں ہے. کہنے لگے 16 سال گزر گیا مجھے, میں نے کبھی بادام کے 14-15 باداموں کے علاوہ کبھی کچھ کھائی نہیں ہے, کیوں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. میں نے کام کرنا ہے اور 24 گھنٹے میں 14-15 بادام کھا لیتا ہوں تاکہ زندگی بچ جائے اور بخاری کو موقع مل جائے نبی کی حدیث کو جمع کر دیں. اتنی اپنے وقت کو, اپنی زندگی کو بامقصد بنایا ان لوگوں نے. اور آج ہم حوالہ پیش کرتے ہیں بخاری شریف میں فلانی حدیث مبارکہ, اور امام بخاری نے قرآن مجید کی آیت کو لایا, اس آیت کے مطابق پھر احادیث مبارکہ کو لایا, اور اسماء الرجال میں رکھا جائے امام بخاری نے جو حدیث مبارکہ کو جمع کیا. ایک مرتبہ ایک علاقے کا سفر کیا, مشہور ہو گیا امام بخاری آ رہے. ہر دور ہر زمانے میں فسادی لوگ بھی ہوتے ہیں, حاسدین بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا آج بخاری کا علم چیک کرتے ہیں, ویسی گپ مارتا ہے کہ حدیثیں سے یاد. انہوں نے 10 بندوں کو لا کر کہا تم نے 10 حدیثیں جو ہے اس کی جو سند ہے ہر طرف میں گڑبڑ کرنی ہے. فلانے نے فلانے سے سنا, فلانے نے فلانے سے سنا, اور غلط سند تم نے پڑھنی ہے, اور حدیث میں بھی رد و بدل کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, مجمع لگا ہوا, ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کھڑے ہو کر 10 حدیث مبارکہ کو سنایا. امام بخاری فرمانے لگے مجھے تو یہ حدیثیں نہیں آتی. دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے بھی 10 حدیث سنائی. امام بخاری فرمانے لگے 10 بندوں نے 100 حدیث سنائی. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے تو نہیں آتی. مجمع میں کرام مچ گیا, کہتے 3 لاکھ 6 لاکھ حدیث یاد ہے, ادھر آپ کہہ رہے ہو مجھے نہیں آتی. امام بخاری نے کہا کوئی اور ہے حدیث سنانے والا؟ کہنے لگے بس. امام بخاری فرمانے لگے تو پہلا بندہ کھڑا ہوا, اس نے 10 حدیثیں سنائی ہیں, ہر حدیث کی اس نے سند غلط پڑھی ہے, یہ متن کی غلطی ہے, یہ سند کی غلطی ہے.
اور ایک ایک حدیث کو درست پڑھا. وہیں پہ کھڑے ہو کر امام بخاری نے جو 100 احادیث مبارکہ ان لوگوں نے غلط پڑھی تھی اور امام بخاری نے ان 100 احادیث مبارکہ کو درست کر دیا. یہ کمال کی زندگی تھی. وجہ کہ ان لوگوں کی مقصد زندگی. آج تو ہمیں رات کو کیا کھایا وہ بھی نہیں پتا, کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوا 3 دن کی بات میں یاد نہیں آتی. ان لوگوں کے حوصلے جو مضبوط تھے, وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ ان کے اندر تقویٰ للہیت ان کی زندگی کا مقصد تھا. ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ یعنی محفلوں میں نہ یعنی مجلسوں میں اپنے وقت کو ہم برباد کر رہے ہیں. اس وجہ سے میرے بھائیو, زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے, زندگی با مقصد ہونی چاہیے, زندگی گزار کے رب کے ہاں جائیں, کامیاب ہو کے جائیں. اس وجہ سے کھانا پینا سونا یہ جانور بھی کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں. اگر ہماری زندگی بھی جانوروں والی زندگی ہو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے.